بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ احباب ذی وقار، ایک ویڈیو بہت وائرل ہے۔ امام مسجد کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، حرم پاک میں کھڑے ہو کر وہ اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھے مسجد سے نکالا گیا اور مجھے تکلیف پہنچائی گئی، مجھے پریشان کیا گیا۔ یوسف بسی موڑ تو الکریم سویٹ والے اللہ پاک تھانو نیست و نبود فرمائے۔ تسا مینوں جان بوجھ کے مسجد چھٹی کرائی، خانہ کعبے سامنے دعا کر رہے ہیں اللہ پاک تھانو ہمیشہ ذلیل و خوار فرمائے۔ اور تسا نے ظلم کیتا، رمضان تو دن پہلے تسا مینوں مسجد کڈیا، یونس صاحب، یوسف صاحب، جتنے بھی تھوڑے نال لڑے ملے دوست نے، اللہ پاک سب نیست و نابود فرمائے۔ اور انشاءاللہ وقت قریب ہے تھوڑی بربادی دا۔ تو میں ان کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد آصف آسی صاحب ہے، اور میرا ان سے بہت زیادہ تعلق ہے کہ یہ میرے بہت ہی باادب اور پیارے شاگرد ہیں۔ یہ تقریباً 1 سال کا عرصہ میرے پاس حدیث پاک پڑھنے کے لیے، بخاری شریف پڑھنے کے لیے آتے رہے، اور بڑا لمبا سفر کرتے تھے روزانہ۔ کبھی کسی چیز پہ بیٹھ کے آنا، کبھی موٹر سائیکل پہ، سردی میں گرمی میں بڑی محنت کے ساتھ یہ حدیث پاک پڑھتے رہے۔ اور ان کے ادب کا عالم یہ تھا کہ یہ اپنے اساتذہ اکرام کے ہاتھ نہیں بلکہ پاؤں چوما کرتے تھے۔ ہم انہیں منع بھی کرتے، کہتے نہیں یہ میری محبت ہے، یہ میرا ادب ہے۔ اور انتہائی محنتی آدمی، با ادب اور بڑی محبت والے انسان ہیں، حافظ قرآن ہیں۔ اور پھر مختلف جگہ پہ انہوں نے ڈیوٹی کی ہے، امامت کی، خطابت کی۔ تو لاہور میں جہاں یہ ڈیوٹی کر رہے تھے، یہ دوران ڈیوٹی میرے پاس آتے رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد ہی چکر لگاتے تھے۔ تو میں ان کی جو ڈیوٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس قدر اس معاملے میں حساس ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سخت سردی تھی، دھند تھی بہت زیادہ۔ ہم ایک محفل میں اکٹھے ہوتے ہیں، تو ان کی تقریر ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں، رات رک جائیں، نہ جائیں، موسم خراب ہے، دھند بہت زیادہ ہے۔ تو انہوں نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ استاد جی میں نے صبح نا فجر کی نماز جا کے پڑھانی ہے۔ یعنی ڈیوٹی کے حوالے سے اس قدر ایک بندہ ذمہ دار ہے، اور اتنا اس کو احساس ہے اپنی ڈیوٹی کا کہ وہ شدید سردی میں، شدید دھند میں نماز فجر پڑھانے کے لیے۔ پھر میرا رابطہ ہوا، میں نے پوچھا کہ وہ رات آپ پھر کیا بنا؟ انہوں نے کہا جی میں چلا گیا تھا، میں نے فجر کی نماز جا کے پڑھائی۔ ان کے گھر میں کوئی خاص معاملہ تھا، گھر کا کوئی فنکشن تھا، تو یہ لاہور سے ادھر گھر آتے ہیں۔ گھر آ کے ابھی بیٹھے ہیں، ابھی کوئی بات نہیں چلی، سارا معاملہ بیچ میں فون آیا کہ فلاں نمازی آپ کے وہ ان کی فوتگی ہو گئی ہے، تو آپ نے جنازہ پڑھانا ہے۔ یہ اسی وقت واپس چلے، 100 کلومیٹر سفر کر کے آئے، اور جیسے ہی فون آتا ہے پھر واپس چلے جاتے۔ جو بندہ اس قدر باادب ہے، محنتی ہے، اپنی ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھ رہا ہے اور اچھے طریقے سے نبھا رہا ہے، پھر اس کو کیوں مسجد سے نکالا گیا اور اس انداز میں نکالا گیا؟ امام تو آتے جاتے رہتے ہیں، ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، لیکن نکالنے کا عجیب طریقہ کہ فوراً جی آپ نکل جائیں، یہاں سے چلے جائیں۔ ٹائم دیا جاتا ہے، ان کی فیملی ہے، بچے ہیں۔ چلو ایز اے عالم نہیں، ایز اے امام مسجد نہیں، ایز اے مسلمان نہیں، ایز اے انسان تو کم از کم ان کو آپ ٹائم دیتے ہیں نا، کہ آپ اتنی دیر یہاں پہ ٹھہریں اور پھر آپ یہاں سے چلے جائیں۔ ان کو وقت بھی نہیں دیا گیا۔ تو میں نے ان سے یہ پوچھا، وہ ابھی حرم میں ہیں، مدینہ شریف ہیں اس وقت، رابطہ میرا ہوتا رہتا ہے، کہ یہ آپ کو کیوں اس طرح انہوں نے نکال دیا؟ اور کوئی بڑا الزام بھی نہیں کہ آپ نے کوئی عقیدے میں ڈنڈی ماری ہے، کوئی آپ کا کردار ایسا مشکوک ہے، آپ نے مسجد کے فنڈ کے اندر خرد برد کی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟
تو جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں ان میں سب سے بڑی وجہ جو بتاتے ہوئے میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، میں حیران ہوں کہ یہ بات جو حرم میں انہوں نے کھڑے ہو کے مجھے بتائی ہے، اگر یہ بات درست ہے تو یقین جانے جنہوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے وہ اپنے ایمان پہ غور کریں کہ وہ کیسے مسلمان ہیں، کیسے مومن ہیں، کیسے نمازی ہیں، وہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ سب سے پہلے انہوں نے پروپیگنڈا جو شروع کیا میرے خلاف وہ 13 رجب یوم ولادت مولا علی پہ شروع ہوا ہے کہ میں نے مولا علی کا ذکر کیا، مولا علی پاک کی ولادت کا ذکر کیا، اور کیوں نہ کرے مومن، بندہ مومن کیوں نہ مولا علی کا ذکر کرے کہ حضور نے فرمایا ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، اور ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا جو جب ان کو نکالا گیا تو کہتے ہیں کہ میں رمضان شریف کے اندر جو تقریر کر رہا تھا ذکر سیدہ کائنات خاتون جنت جناب سیدہ طیبہ سلام اللہ علیہا، آپ کے وصال کی نسبت سے میں جمعہ پڑھا رہا تھا، تو جمعے کے دوران ہی انہوں نے باہر شور شروع کر دیا کہ یہ ذکر پنج تن بہت کرتے ہیں، ذکر اہل بیت بہت کرتے ہیں، ان کو اور کوئی بات آتی نہیں، خدا کے بندہ پیدائش سے لے کر موت تک بھی اگر ذکر آل نبی کرتا رہے تو خدا کی قسم ان کی محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسا مومن ہے جو حضور کی آل کا ذکر سن کے خوش نہ ہو؟ وہ کیسا سنی ہے، وہ کیسا عاشق رسول ہے جس کو حضور کی آل کا ذکر اچھا نہ لگے؟ ان کو میں یہی کہوں گا کہ نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے۔ تم کیسے مومن ہو، کیسے مسلمان ہو کہ حضور کی آل کا ذکر ان کو تم ہلکا سمجھ رہے ہو؟ تو عزیزان گرامی قدر، یہ تھی وہ کہانی، یہ تھا وہ اصل میں ایک عجیب و غریب واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا ہے۔ تو میں آصف صاحب سے میں نے کہا ہے، علامہ آصف آسی صاحب سے، کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ ایسی جگہ پہ موجود ہیں کہ جہاں پہ دن رات رحمتیں بٹ رہی ہیں، جہاں پہ اللہ کا فضل تقسیم ہو رہا ہے، حضور کی نگاہ رحمت سے وہاں پہ فیض مل رہا ہے، تو وہاں سے انشاءاللہ آپ کو سب کچھ ملے گا، وہاں سے سارے مسائل آپ کے حل ہوں گے۔ اور جو اس مسجد کے نکالنے والے احباب ہیں ان کو میں دعوت فکر دوں گا کہ غور کریں، سوچیں کہ صرف تسبیح پھیرنے اور مسجد کا متولی بننے سے بندہ کامل مومن نہیں بنتا، بلکہ اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھیں کہ کیا ہم جو کر رہے ہیں یہ درست ہے یا غلط ہے۔ تو سوچئے، غور کیجئے، اور دیگر جو مساجد کی انتظامیہ ہیں جن کے ذمے اللہ کریم نے مساجد کا انتظام لگایا ہوا ہے، انہیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے امام کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے علماء کی عزت کرنے کی، قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔